نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ دم ذریعہ علاج، اس کتاب میں سے آج ہم اگلا ٹاپک کریں گے اور وہ ٹاپک ہے غم اور پریشانی کا علاج۔ حقیقت ہے کہ غم بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک بڑی طویل روایت ہے جو میں نے دورہ قرآن میں بھی اس سال شیئر کی تھی، شاید آپ میں سے کسی کے کانوں تک گزری ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ سب سے مضبوط چیز کیا ہے دنیا میں؟ تو ہوتے ہوتے بات، یعنی لوگوں نے کہا پہاڑ، لوہا، تو آپ نے کہا نہیں، لوہے کو تو آگ لگ جاتی ہے، آگ ہے تو اس کو ہوا، کرتے کرتے اینڈ پہ جو بات نکلی تھی، میں بات کو شارٹ کرتے ہوئے اس لیے آپ کو آگے نہیں لے جا رہی، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے مضبوط چیز دنیا کی غم ہے، کہ جو انسان تک کو کھا جاتا ہے، جو اشرف المخلوقات ہے۔ تو حقیقت ہے کہ غم سے کسی کو نجات نہیں ہے۔ آج ہم غم اور پریشانیوں کا علاج سیکھیں گے۔ لوگ تو آپ کو غم سناتے ہیں نا، اپنے دکھ سناتے ہیں، اللہ کا رسول آپ کو مجھے ان کے علاج سکھاتے ہیں۔ تو لفظ غم کیا ہے؟ غین میم میم، سورۃ بقرہ میں بھی آتا ہے من الغمام۔ غمام کہتے ہیں کلاؤڈز کو، چھائے ہوئے بادل۔ تو اسی سے ذہن میں رکھیے گا کہ غم کیا ہے؟ جو دل پہ چھا جائے۔ یہ آپ سب نے زندگی میں کئی بار آزمایا ہوگا، جب دل پہ کوئی غم ہوتا ہے نا تو اس کے بعد کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ کھانا پینا، خوشی غم، آپ بچے کی شادی کے موقع پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے بھائی کی بہن کی شادی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کوئی غم پلا ہوا ہے، تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہوں گے، آپ کہیں اور ہی پہنچے ہوں گے۔ تو غم بڑی ظالم چیز ہے، آپ کہہ لیجئے، لیکن ان غموں کا بھی علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سی دعائیں ہیں اور کس طرح کی ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عموماً لوگ غموں کے وقت کرتے کیا؟ دوسروں کو سناتے ہیں، سائیکاٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، دکھ سکھ کے نام پہ غیبتیں کرتے ہیں۔ آپ اور میں اپنے اوپر لے کر سوچیں کہ جب غم آتا ہے تو پھر کہاں غم آتا ہے، دل کا کیا حال ہوتا ہے، یہ سوچ لیں کہ کسی سے نہیں بات کرنی۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اولاد کا غم تھا، اور میرا خیال ہے کہ اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا میرے شکوے شکایت کا صرف اظہار اللہ کے سامنے ہوگا۔ یہ ساری دعائیں جب ہم پڑھنے لگے ہیں نا، ان کو پڑھنے کی شرط ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہوں۔ تو آپ میری طرف سے اس بک میں ایک جملہ لکھ لیں کہ یہ ساری دعائیں جب ہم سیکھنے والے ہیں، یہ دعائیں کب کام آتی ہیں؟ جب مخلوق سے رابطہ کٹتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ دعا کتنی دفعہ پڑھنی ہے، کتنے جملے بولنے ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے پڑھنا ہے، کس رنگ پڑھنا ہے؟ نہیں، اس کا پڑھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو نہیں سنانی، سیدھی سی بات ہے، بس دیٹس اٹ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی عزت رکھی ہے۔ جب ہم دوسروں کو اپنے غم سناتے ہیں نا، مانے آپ نہ مانے، سونر اور لیٹر ہمارا اس کی نظروں سے مقام کم ہوتا ہے۔ مثلا آپ نیک ہے تو لوگ سوچیں گے آپ کیسے نیک ہیں، آپ کو کیوں غم آتے ہیں؟ اچھا، نیک ہو کے بھی غم آتے ہیں تو ہم پھر نیک نہیں ہوتے؟ اچھا، مثلا آپ لوگوں کی نظروں میں بڑے گناہ گار ہیں، ایکسٹریم دے رہی ہیں نا آپ کو، تو آپ کسی کو غم سنائیں گے نا تو اندر کہہ رہا گا ملی ہے نا سزا، بھگتا ہے نا تم نے، مزہ آیا نا تمہیں، اور مستیاں کرو اور کرو۔ اچھا جی، نہ نیک کو بخشا لوگوں نے، نہ بد کو بخشا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ لوگوں کو غم سنائیں تو لوگ آپ سے جان چھڑائیں گے۔ ہنستا بچہ سب کا، روتا بچہ ماں کا، یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی۔ تو غم سنانے ہیں تو صرف ایک ہستی کو سنائیں، آپ کی عزت رہ جائے گی، بھرم رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں کو پسند نہیں آتا کہ لوگوں کے سامنے کوئی زیادہ اظہار کرے۔ وہ کسی نے کہا کہ میں نے لوگوں کے سامنے آنسوؤں کے سمندر بہا دیے، اوشنز آف ٹیئرز، کچھ فائدہ نہیں ہوا، کوئی دروازہ نہیں کھولا، اور اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر ایک آنسو بہایا، اس نے میری حالت بدل دی۔ تو لہٰذا غم سنانے والی ہستی جس کو آپ سنائیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا تجربہ کراتی ہوں۔ سر میں درد ہے اور مسلسل ہے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں سر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو دکھا لے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، سر درد کے لیے کوئی ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ لینے کی بجائے لائر کے پاس چلا جائے۔ سنائیے جی کیسے آئے؟ وہ سر میں بڑا درد رہتا ہے،
ادھر سے اٹھتا ہے درد، ادھر جاتا ہے ادھر، تو وہ کیا کہے گا؟ ایکسکیوز می، آپ تو کسی ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، یہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، کوئی مقدمہ ہے، کوئی کسی سے دوستی، کوئی دشمنی؟ میں تو لائر ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ بیوقوف لگے گا نا بندہ۔ اسی طرح مقدمہ سر پہ پڑا اور آپ ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لے لیں، ڈاکٹر صاحب وہ بھائی نے جائیداد میں حصہ نہیں دیا، کہے گا پھر میں کیا کروں؟ ہمارا ذرا مقدمہ لڑ دیں، کہے گا مجھے کیا لڑنا آتا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ ایون آپ کسی آفس کے کام میں، یہاں نوف کے دفتر چلے جاتے ہیں، سٹی میں چلے جاتے ہیں، اسکت آفس چلے جاتے ہیں، آپ نے دیکھے ڈفرینٹ ونڈوز بنی ہوتی ہیں، یہ پرچی والے وہ ہیں، فرسٹ کمر ہیں، وہ یہاں سے پرچی لیں اندر چلے جائیں، یہ بعد والوں کی، یہ کارڈ ہولڈر، سب کو ہی پتہ ہے۔ آپ صرف غلط ونڈو پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو لوگ آپ کو انٹرٹین نہیں کرتے، سارا دن کھڑے رہے، وہ کہیں گے ہم آپ کو ٹیکل کر ہی نہیں سکتے، ہمارا وہ فیلڈ ہی نہیں جو آپ کا ہے۔ بینک میں چلے جائیں، نیو اکاؤنٹ کھولنا ہے، پرانا کھولنا ہے، آپریٹ کرنا ہے، آپ کو سیفٹی لاکر یوز کرنا ہے، ہر ایک کی لائنیں لگ گئے۔ بس یہاں سمجھیے گا، ڈاکٹر کی ونڈو پہ کھڑے ہو کے انجینئر کا کام یا لائر کا نہیں ہوتا، باقی نہیں ہوتے۔ غم کا علاج کہاں سے ملنا ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک جملے میں، جو دیتا ہے نا اس کے ہی پاس اختیار ہے لینے کا۔ غم دیتا بھی وہی ہے، لے گا بھی وہی۔ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ۔ پیچھے سے عقیدے کے ساتھ ہر رشتے کی ڈوری جڑی ہوئی ہے۔ جب مجھے یقین ہے کہ اللہم لا مانع لما آتیت، کوئی روک نہیں سکتا جو رب دینا چاہے، ولا معطی لما منعت، کوئی عطا نہیں کر سکتا جو رب نہ دینا چاہے، تو پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ غم دیا بھی رب نے، اسی نے واپس لینا۔ دیتا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، میری زندگی میں ایک ہلکی سی سوئی بھی نہیں مجھے چپ سکتی، مجھے کانٹا نہیں چپ سکتا جب تک میرا مالک نہ چاہے۔ سب سے بے نیاز، آپ سب سے آج خوش ہو کے جائیں، سب سے جو گلے پالے میں پھینک دیجیے، سوری کچھ نہیں ہے، بیکار ہے، یہ مجھے غم دیں، ان کی کہاں ضرورت، یہ مجھے رلائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، سورہ شورى میں پڑھیں، الذی یدھقت، الذی وہ ذات جو مجھے بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، اور سورۃ نجم میں آیت ہے، غالباً مجھے تھوڑی سی مغالطہ لگ رہا ہے کہ الذی یدھق وابکا، وہ ہنساتا ہے اور وہ رلاتا ہے۔ کبھی چھوٹے بچوں کو مسکراتے تو دیکھا کریں، نیند میں بھی ہنس رہے ہیں، کوئی ماں ہنسا سکتی ہے؟ اور روتے بچے کو اللہ ہی چپ کرائے تو وہ چپ کرتا ہے، ورنہ کوئی نہیں چپ کرتا۔ جس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا نا، تو آپ کس کے پیچھے پھریں گے پھر؟ کس کے آگے پیچھے پھریں گے؟ مالک کے آگے پیچھے پھریں گے۔ جب آپ پریشان ہیں، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بس سب سے کٹ کے اس کے ہو جائے، پھر دیکھیے کیا آتا ہے۔ وہ آتا ہے نا کہ اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ یہ درجہ جب آ جاتا ہے نا آپ کی زندگی میں نے کسی کو نہیں بتانا، جتنی دکھی ہوں اتنی اچھی بن کے جاؤں گی باہر، جتنی بیمار ہوں اتنا اپنے آپ کو صاف ستھرا سجا کر باہر جاؤں گی، کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ بیمار ہے۔ یہ کیفیت آتی ہے نا، یہ ہے جس کو اس دعا میں اب آپ دیکھیں گے، جو پہلی دعا ہم سیکھ رہے ہیں۔ غم اور پریشانی لاحق ہونے پر جب آدمی درجہ ذیل دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم اور پریشانی دور کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے خوشی عطا فرماتے ہیں۔ امیجن تو کریں، غم خوشی میں بدل رہا ہے، پریشانی ختم ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کین چینج اینی ٹائم۔ ہم کسی کو کوئی تبدیلی بھی کرانا چاہیں نا تو اس کے لیے مراحل سے گزارتے ہیں۔ اچھا آپ جائیے، پھر اپنا رجسٹریشن فارم ادھر کا لیں، ادھر جائیں، ادھر سے فل کرائیں، اپنا نام ادھر کٹائیں، ادھر لکھائیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ ایک کمپنی سے آپ دوسری کمپنی میں جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا پہلے ادھر سے اپنا نام کٹائیں، پھر آپ کو ہم سم بھیجیں گے، پھر یہ کریں، کتنے مرحلے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپونٹینیسلی، ریفلیکسلی، فوراً، ود ان دی بلنک آف آئی، آنکھ جھپکتے میں آپ کا غم دور کر سکتے ہیں۔ میں نے ہنستے ہنستے لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور روتے روتے ہنستے، وہ کہتے ہیں نا ہنستے ہنستے رونا سیکھو، روتے روتے ہنسنا سیکھو۔ یہ زندگی کا کھیل ہے۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھر سکتی ہیں، آپ کے یہ جو آنسو ہیں نا، یہ خوشی کے آنسو میں ڈھال سکتے ہیں اگر آپ کا مالک ایک کن کہہ دے۔ اس جذبے سے آپ اللہ کو کہتے ہیں۔ ذرا دعا تو پڑھیے، یہ جو باتیں میں بتا رہی ہوں یہ 2 جملوں میں اللہ کے نبی نے سکھا دی کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک، دہرا لے میرے ساتھ
یہ دعا ہم نے الگ سے سیکھی ہوئی ہے، کتاب الدعا میں موجود ہے. میں چاہوں گی کہ اس کا لنک جہاں بھی یہ بک ڈالے تو اس کے ساتھ ضرور دے. اور اس کی تفسیر ہم نے بہت ڈیٹیل سے کی ہوئی ہے. یہ میری فیوریٹ دعاؤں میں سے دعا ہے. اور میرے ایک استادوں میں ایک استاد تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کبھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے نا، مجھے نہیں کہا، یعنی کلاس کو ہی کہا تھا لیکن میں بھی وہاں موجود تھی، کبھی ایسا آپ کو لگے نا کہ حالات سٹک ہی ہو گئے. کبھی ایسے آتے ہیں حالات، آپ خود دیکھیں گے، آپ پریشان ہیں نا، اس دن اور پریشانیاں آئیں گی. جس دن آپ بیمار ہیں اس دن گھر میں گند بھی اور پھیلے گا. جس دن آپ کے گھر میں مہمان آئے اس دن میاں صاحب بھی کوئی نیا پنگا ڈال دیں گے کہ جی یہ بھی کام چاہیے مجھے، آج یہ بھی کھانے میں چاہیے، وہ بھی چاہیے. مصیبت تنہا نہیں آتی. تو جب ایسے حالات ہو کہ حالات سٹک ہو گئے، میں اللہ جی میں جاواں تے کدھر جاواں، تو اس وقت یہ دعا پڑھیں. اور اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ ضرور خوشی ضرور دیتا ہے. یہ جس نے بھی کہا بات سچ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا میرا دل اس پہ جمع ہو. پڑھیے گا میرے ساتھ. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک مادن فی. ہم میں سے بہت سارے لوگ جب پاکستانی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں نا تو فی حکمک پڑھ دیتے ہیں، لیکن یا پہ شد اور زبر ہے. فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک. اب دیکھیں کہ اگر یہ اوپر شرط نہ ہو تو وہ فی اور اس میں کوئی فرق تو نہیں دکھے گا، حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے ترجمے میں. تو اعراب بہت ضروری ہوتے ہیں اور اس پہ فوکس کر لیا کرے جب بھی کوئی ہلکا پھلکا فرق ہو کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے. او علمتہ احدم من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. آپ اس کا لفظی ترجمہ بھی لکھیں، حالانکہ میں نے لکھایا ہوا لیکن مجھے پھر بھی اچھا لگتا ہے لکھانا. آپ اسی کے نیچے نیچے لکھتے جائیں بک میں، پھر بعد میں با محاورہ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، عبدو کا تیرا بندہ ہوں. اب بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ امتی کا لکھا ہوگا. عبد کہتے ہیں مذکر غلام کو، اس کی مؤنث اما، امت اللہ نام بھی ہے، تو امتو کا فیمیل کے لیے ہم اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. آپ اپنے لیے فیمیل کا صیغہ بولنے میں یوز کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ابنو بیٹا، اگر آپ عورت کے لیے پڑھیں گے تو بنتو. عبدی کا تیرے بندے کا، یعنی میرا باپ بھی تیرا بندہ تھا. ابنو بیٹا، امتی کا تیری لونڈی کا. عبدو کا ابنو بیٹا ہوں، امتی کا تیری لونڈی کا، یعنی امتی کا یہاں کون ہے؟ میری ماں. ناسیتی میری پیشانی، یہ جو ناسیہ ہوتی ہے نا صورت علق میں بھی آتا ہے ناسیتن کاذبہ، تو وہ یہ پیشانی کو کہتے ہیں، فور ہیڈ، ماتھا. میری پیشانی بیدی کا تیرے ہاتھ میں ہے. دونوں طرح سے اس کا معنی آتا ہے، یعنی میری پیشانی تیرے ہاتھ میں کہ میں پورے کا پورا تیرے قابو میں ہوں. کیونکہ کسی کو اب اگر آپ سر کے بالوں سے پکڑ لینا تو وہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے. اور اگر اس کو دوسری طرح لے تو سر کے اندر کے دماغ، سوچے، کہ میری سوچیں بھی تیرے ہاتھ میں، اور تقدیر بھی اس کے مراد ہے کہ میری تقدیر تیرے ہاتھ میں. مادن جو بھی ہے، یعنی مادن فی میرے معاملے میں، حکمک تیرا حکم، یعنی ہونے والا ہے، لاگو ہونے والا ہے، امپلیمنٹ ہونے والا ہے میرے اوپر تیرا حکم. عدل عدل ہے، فی میرے معاملے میں، قضاؤک تیرے فیصلے کا، یعنی تو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی زندگی میں کیا ہے بالکل عدل اللہ کیا ہے. پنجابی میں جس کو کہتا ہے کہ میں ایسے ہی قابل سا، اردو میں کہہ لے
میں اسی قابل تھا، اور انگلش میں کہہ دے آئی ڈیزرو دیٹ، کہ اللہ آج تک مجھے جو چوٹ پڑی ہے، جو صدمہ ہوا ہے، جو خوشی ملی، غم ملی، میں بالکل اس کو پہنچا ہوا تھا، یعنی تو نے میرے سے ظلم نہیں کیا۔ اسألک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، بکل اسم، ساتھ ہر نام کے، ہوا لکا، وہ جو تیرے لیے ہے، ہوا وہ لکا تیرے لیے، سمیتا تو نے نام رکھا، بھی ساتھ اس کے، نفس کا اپنے نفس کے لیے، یعنی اللہ تو نے اپنے لیے جو جو نام پسند کیے میں سارے ناموں سے تجھے پکارتا ہوں، یعنی ہمیں تو کوئی دو کو سوئی نام پتہ ہیں تیرے اسماء و صفات میں سے، لیکن تجھے جو خود پتہ ہے نا اپنے نام، میں ان سب کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں۔ ہے اس سے زیادہ محبت بری کی باتیں؟ اس سے پیارا ڈائلاگ تو زندگی میں کسی نے کسی کے ساتھ نہیں بولا ہوگا، کہ میں تجھے ان ناموں سے بھی پکارتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے خود۔ او انزلتا ہو، یا تو نے نازل کیا اس کو، کس کو، ہو کیا ہے ادھر، اسم، جی، یعنی وہ جس نام کو تو نے نازل کیا، فی کتابک اپنی کتاب میں، یعنی قرآن میں جتنے تیرے نام آئے نا، میں سب کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں۔ صرف سورہ حدید اور سورہ حشر کا آخر، حدید کا شروع اور سورہ حشر کا آخر دیکھ لیں تو 15-20 نام تو انہی میں ہی ہیں، سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ میں تیرے سارے نام جو قرآن میں ان سب کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں۔ اس پہ بھی بس نہیں ہو رہی، او یا علمتہ، تو نے سکھایا ہے اس کو، کس کو، نام کو، احدن کسی ایک کو، من خلقک اپنی مخلوق میں سے۔ اب مخلوق میں انسان نہیں کہا کہ اللہ تو نے اپنے بندوں میں سے جس کو اپنے نام سکھائے، بلکہ ساری مخلوق ہے۔ پتہ نہیں چڑیاں اللہ کو کس نام سے پکارتی ہیں، طوطے پتہ نہیں کیسے پکارتے ہیں، جن پتہ نہیں اللہ کو کیا کہتے ہوں گے، یعنی ساری مخلوقات جو بھی زندہ مخلوقات ہیں یا مردہ ہیں، وہ جس نام سے تجھے پکارتی ہیں میں بھی اس سے پکارتا ہوں۔ پھر بھی بات نہیں بنی، آگے ایک اور بات، اوستاثرتا، یا جس کو تو نے چھپا رکھا ہے، یا جس کو تو نے چنا ہے، اثر ہوتا ہے نا چوز کرنا، اوستاثرتا، یا جن کو تو نے چن لیا ہے یا محفوظ کر دیا ہے، بھی ساتھ اس کے، فی میں، علم الغیبی غیب کے علم میں، عندہ کا جو تیرے پاس ہے، یعنی وہ سارے نام جو آپ نے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ اللہ کے پتہ ہے آپ کو کتنے نام ہیں؟ آپ پڑھ لیں سورۃ کہف کا آخر یا سورہ لقمان کا آخر پڑھ لیں، کہ اگر ساری دنیا کے دریا اور سمندر سیاہی بنے اور ساری درختوں کی لکڑی قلم بن جائے، ما ینفد کلمات ربک، تیرے رب کے کلمے نہیں ختم ہوتے۔ اللہ کے اتنے نام ہیں، اور کسی کے بہت نام ہونا اس کا فضیلتوں والا ہونا ہے، جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے نا، اس کے نام بھی لامحدود ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، خود بخود آپ کو اپنے سارے غموں اور دکھوں کا علاج مل جائے گا۔ پھر فرمایا، اب اتنا کچھ دیکھیں، یہاں تک 1 2 3 4 لائنیں تقریباً محبت بری ہیں۔ یہ وہی ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے اپنی ہستی، اپنی بے بسی، اپنی کمزوریاں، عبد ہوں، غلام ہوں، آپ کے آگے جھکا ہوا ہوں، آپ کی پرستش کرتا ہوں، آپ کے آگے جھکتا ہوں، آپ کے آگے سر اطاعت کو جھکاتا ہوں، خود کو آپ کا غلام سمجھتا ہوں، اور اب اس کے بعد اللہ کی تعریفیں کی۔ آپ جو ہیں بس وہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتی۔ مانگا کیا؟ نوٹ کیجئے گا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہم سوچتے پتہ نہیں اس کے بعد محل مانگے گا بندہ یا کوئی سونا چاندی مانگے گا۔ ان تجل القرآن، یہ کہ تو بنا دے اس قرآن کو، ربیع قلبی، بہار میرے دل کی۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، سیزن ہوتا ہے نا، موسم۔ سپرنگ کو عربی میں ربیع کہتے ہیں، مہینہ بھی ہے اسی نام سے ہی ہے۔ قلبی، بہار میرے دل کی، ٹھنڈک، راحت، سکون، ونور صدری، اور میرے سینے کی روشنی، وجلاء، اور دور کرنے والا، حزنی، میرے غموں کو، وذہاب ہمی، اور لے جانے والا، ذہبہ سے ذہاب، ہمی، میرے غم کو۔ سبحان اللہ۔ اور میں کہتی ہوں اس دعا کو پڑھنے کے بعد قرآن مل جاتا ہے جو آپ کو سارے غموں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ہم بیٹھے تھے غم کی علاج میں،
مانگ لیا قرآن، قرآن میں کھوئے اپنے غم بھول گئے۔ یہ تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ 4 گھنٹے اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں نا، ادھر آپ کو اپنے غم نہیں یاد آئیں گے اگر آپ نے سیل فون سامنے نہیں رکھا ہوا جو منٹ منٹ کے آپ کو ٹیکسٹ کرتا ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھیں گے نا، تو یہ وقت جو آپ کا قرآن کے ساتھ گزرا ہوتا ہے 1 by 1، یہ آپ کو دنیا کے بڑے سے بڑے غم اور خوشی سے بے نیاز ہوگا۔ 20 بار میں نے خود دیکھا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہے، کلاس میں بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا، اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جانا ہے ایئرپورٹ پہ، کلاس میں بیٹھے یاد ہی کوئی نہیں، بیماری میں آئے پتہ ہی نہیں کدھر گئی، کسی کو کہا اچھا چلے آج تھوڑی دیر پڑھا کے پھر آ جاتی ہوں، کوئی نہیں، یاد ہی نہیں رہتا، کوئی نہیں اپنا بیگانہ یاد رہتا۔ یہ قرآن سارے غموں کی دوا ہے۔ تو غم اور پریشانی کا پھر علاج کیا نکلا اس دعا میں سے؟ قرآن۔ اور اپنی ہستی کو نیچا کریں۔ اندر اگر اکڑ ہوتی ہے نا تو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور اکڑ جاتا ہے بندہ۔ عاجزی بھرے دل، بندگی کے احساس سے بھرپور دل کے ساتھ جب آپ اس قرآن کو پکڑتے ہیں اور اللہ کی بڑائیوں کو مانتے ہیں نا، تو یہ قرآن آپ کو ایسے ہی کر دیتا ہے۔ مجھے ساتھیوں کے کچھ جملے جو بعض دفعہ انہوں نے ویڈیوز میں بھی ڈالے اور کلپس میں جو ساتھ اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک ہوتا ہے نا اس میں آتا ہے، تو ایک ہماری ادھر ویڈیو بنی تھی نور القرآن کے نام، مطلب کسی نے انٹروڈکشن دیا تھا، تو اس میں ایک سسٹر ہے کہ مجھے ان کا نام سب یاد ہے، ان کی شیئرنگ چونکہ اتنی دفعہ ویڈیو دکھائی تو یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں فائنینشیل یعنی اکنامیکل پرابلم اتنے آئے ان پچھلے سالوں میں کہ اگر قرآن میرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو میں ٹوٹ چکی ہوتی، شوہر کا کاروبار گیا، جو کچھ بھی کام کرتے تھے وہ سب ڈوب ڈاب گیا، قرآن نہ ہوتا تو میں اس وقت کسی پاگل خانے میں ہوتی۔ یہ بھی کسی کے جملے ہیں، میں کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس بیٹھی منتیں کر رہی ہوتی میرے سے دکھ سکھ سن لو۔ یہ قرآن نے مجھے ہر غم سے آزاد کیا۔ اور میں نے یہ بھی لوگوں سے سنا ہے کہ سارے سال کا جو کوٹا گورنمنٹ دیتی ہے شاید 1700-1800 کروڑ کیا ہوتا ہے، وہ فروری میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اتنی دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات، لیکن جب سے قرآن کا کورس کیا دسمبر تک وہ پیسے ہی نہیں پورے ہوتے۔ مان کے تو دیکھیں ہم اللہ کے وعدوں کو، سچا مانیں گے آپ، میں جن غموں کو بنیاد بنا کے اس قرآن سے دور ہوتے ہیں نا، وہی علاج ہے ہمارے ان غموں کا۔ طلب پیدا کریں، توفیق مانگیں۔ حالات ہمارے کبھی نہیں ٹھیک ہونے، مکی طور حالات ٹھیک تھے، بیٹھ جاتے گھر میں، کیوں گئے طائف، کیوں گئے جنوں کے پاس، کیوں دعوتیں کرتے تھے اپنے پیاروں کی، کیوں مکہ والوں کا پریشر برداشت کیا؟ حالات ٹھیک ہوتے تو کرتے، حالات مومن کے اس دنیا میں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس قرآن کو تھام لیں۔ غم اور پریشانی کا سب سے پیارا نسخہ یہ قرآن۔ میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہتی ہوں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹروں نے ایک ایسا طریقہ نکالا ہے، پہلے تو لوگ بے ہوش کرتے تھے نا، تو پھر انکانشیس ہو جاتا ہے، تو کسی سسٹر نے میرے سے شیئر کیا کہ وہ کسی بھی آپریشن سے گزر رہی تھی، تو کہتی کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ وینٹیلیٹر پہ انہوں نے مجھے ڈالا، میں بالکل نارمل تھی، اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر ایک مشین سی رکھی اور اس میں ایک ہیلمٹ ٹائپ چیز تھی، ہیلمٹ سمجھے منہ پہ، کہتی جو ہی انہوں نے وہ مشین میرے اوپر کی نا تو وہ اس کے اندر کیا خوبصورت سین تھے، کہتی مجھے ایسے فیل ہوا کہ ستارے ہیں، کالی رات ہے، چمک دمک ہے، کہتی اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ یعنی یہ ایک بے ہوش کرنے کا نیا طریقہ ہے۔ اب یہ بات سننے پہ بھی مجھے کچھ سال ہو گئے ہیں، امریکہ کی یہ بات ہے کہ ڈاکٹرز اب بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگاتے، وہ اس کے سامنے ایک ایسے منظر کھول دیتے ہیں کہ اس کا برین اس میں موو ہو جاتا ہے، تو مریض بیماری کے تکلیف دکھ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تو میں نے اس چیز کو تب سے دل میں رکھا ہے کہ ایک ہیلمٹ جس میں خوبصورت سین ہے وہ بندے کو آپریشن تھیٹر پہ بے نیاز کر دیں، تو جس کو مالک کائنات کے اس کلام میں ڈوبنے کا موقع مل جائے اس کو کہاں پھر کوئی چیز یاد رہے گی۔ یہ کیفیت قرآن پڑھ کے ہی آتی ہے۔ تو آپ کو مجھے اپنے اوپر اس کو لانا ہے۔ آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں نا، خوشی سے تو نہیں جاتا، گھر ڈاکٹر نہیں آتے، ایمبولینس بھی آئے گی تو وہ جتنا لمبا بل دے گی نا اس کے بعد بندہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، سمجھ آئیے؟ آپ آزما کے دیکھیں، آج کی ڈیٹ لکھیں اور آج میں نے غم اور پریشانی کا ایک علاج سیکھا ہے کہ میں نے قرآن پکڑنا ہے۔ ایک وزٹ پہ 300-400 بھی آپ بتا تو رہے تھے، 350 قرآن لیتے ہیں ایک وزٹ کے۔ آپ اس قرآن کے نام پہ صدقہ باکس میں بھی ڈال کے قرآن کلاس میں آ کے بیٹھ جائیں نا، وہ آپ کے ساری وزٹس ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، شرط ایک ہے کہ آپ اس کو ایسے تھامیں، یہ آپ کا بچہ، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھیے جب آپ کو قرآن سے محبت ہوتی ہے نا، کائنات سے بھی ہوتی ہے۔
آج کل بہت ہی بات ہم کر رہے ہیں نا پھلوں کی اور جو فروٹس توڑتے ہیں، تو جب بھی گھر سے باہر نکلوں تو فلور پہ 3 4 6 پلمز گرے ہوتے ہیں، تو میں باوجود اس کے کہ جلدی میں ہوں نا، میں اس کو ضرور اٹھاتی ہوں. تو میں کیا سوچتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے یہ میرے بچے ہیں، یہ کسی کے پاؤں میں آ جائیں گے. میں سوچتی ہوں کسی کا بچہ گرا ہو تو اس کو دیکھ کے اوور لک ہوگا. آج بھی میں صبح کچھ اٹھا اور میں اتنا انجوائے کرتی ہوں. ہر دن ہم سمجھتے ختم ہو گئے اور 4 6 تھے، اور میں نے کہا ایسے کھڑے کھڑے پکڑو رہے کہ پہلے میرا ایک ہاتھ بھرا، پھر دوسرا بھرا، پھر دونوں بھر گئے، لیکن ابھی بھی تھے زمین پہ. دیکھ کیسے سے دور دور تھے، کوئی زیادہ نہیں تھے. پھر میں اندر گئی، پھر میں نے باسکٹ پکڑی، میں نے کہا میں کیوں چھوڑوں، ایک بھی ادھر گرا تو میری ناقدری سے یہ ضائع ہو جائے گا. تو میں اس وقت بھی یہی بات سوچ رہی تھی، روز باسکٹ بھرتی ہے اور ماشاءاللہ لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس درخت ہے. تو میں سوچی آج میں نے جو فیلنگ لی صبح درخت کو دیکھ کر، میں نے کہا استاد بوڑھا بھی ہو جائے نا، یا ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں، پھر بھی پھل ہی دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں اب ان کے پاس، پھوکٹ ہے ماں باپ، بیٹھے ہیں اٹھے آپ کو دیکھیں وہ چیزیں دعائیں بھی دے دیں گے، آپ کو سایہ تو دیں گے نا. وہ ایک درخت، ایک آج کی بات میں نے شیئر کیا تھا، سیب کا درخت. کبھی کسی نام پہ آپ کو چھوٹا جیم ملے تو سنیے گا، بڑا پیارا ہے وہ، پیرنٹس کے ناطے سے ہے کہ کسی کے گھر میں ایک سیب کا درخت تھا، بچہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا، بہت ہوتا تھا، پھر وہ جب آتا تو وہ اس کو سیب دیتا، پھر آخر وہ بچہ بڑا ہونے لگ گیا، پھر وہ درخت اس کو مس کرتا تھا، پھر وہ اس کو کہتا تھا تم آؤ میرے پاس. یعنی بہت ہی سینٹیمنٹل ہے. تو آخر میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سیب کا درخت ماں اور باپ ہے. وہ بچے جو کبھی ماؤں کی گودوں سے نہیں نکلتے، پھر مائیں ان کا راستہ ہی دیکھتی رہتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں آؤ آج بھی ہم تمہیں سیب دے سکتے ہیں. کبھی ماں باپ اپنے ہاتھوں سے کھانے کھلاتے ہیں، کبھی دعائیں دے دیتے ہیں. جب وہ دو بیچارے کچھ نہیں دینے جوگے رہتے تو وہ دعائیں دے دیتے ہیں. ہمیں ماں کے ہاتھ سے روٹی کھا کر جو مزہ آتا ہے، یا ہمیں کہتا ہے یہ اب کچھ دے رہے ہیں، ہم بعد میں سوچتے ہیں جو آج ہم کما کے لا رہے ہیں یہ ان کی دعاؤں سے مل رہا ہے. رائٹ؟ تو ہمیشہ نعمتوں کی قدر کریں. آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے نا، اس لیے آپ کو اس کی ویلیو نہیں ہے. میں سیدھی سی بات کرتی ہوں، میں اپنے اوپر بھی لوں گی. کوئی میرے گھر آئے گا نا، یہ لے لیں پلم، نہیں نہیں بہت ہیں گھر میں، یہ سیب لے لیں بہت ہیں گھر میں، قرآن لے لیں، نہیں بہت ہیں گھر میں. قدر کوئی نہیں ہے. آج بھی محروم لوگوں سے پوچھئے، وہ تڑپ اور ترستے ہیں کہ کبھی یہ قرآن ہمارے بھی سینے میں آئے، کبھی ہم بھی اس کو سیکھیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن آپ کے غموں کا علاج ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعوت دے کے آگے چلتی ہوں اگلی دعا پہ. لوگ کہتے ہیں قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھو، لوگ کہتے ہیں ثواب کے لیے پڑھو، برکت کے لیے پڑھو، یہی کچھ ہے نا. یہ دعا آپ سے مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ نہ لیں ہدایت، بڑی آپ کو پتہ ہے اللہ کیا چاہتا ہے. مت لیں اس کی کوئی نصیحت کو. آج اس نیت سے اس قرآن کو پکڑ لیں کہ میں نے اپنے غم دور کرانے. پورے یقین اور شرح صدر سے کہتی ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہدایت ملے نہ ملے، لیکن آپ کے اللہ غم ضرور دور کرے گا. تو بہرحال یہ ایسا نشہ ہے کہ جس کو بندہ وہی جانے جس من لگے. کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے غموں سے بے نیاز کرتا ہے. ایک سسٹر تھی ہماری کلاس میں، تو انہوں نے ایک موقع پہ میں خود جب پڑھتی تھی تب کی بات ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ ایسی کلاس میں کوئی ایسی ہی بات تھی نا، دوسروں کو معاف کرنے کی اور درگزر کی تھی، کچھ ایسی بات تھی. تو بعد میں انہوں نے شیئرنگ کی، کہنے لگی آج صبح جب میں گھر سے آ رہی تھی تو میری شوہر سے کسی بات پہ کھٹ پٹ ہو گئی. تو انہوں نے میرے سے کوئی بات کی، میں نے بھی کی، اور اخیر پھر میں ان کو یہ کہہ کر نکل گئی ابھی میں جا رہی ہوں، شام کو کھل کے بات ہوگی. اور میں نے سوچا یہ روز روز کی چخ ہے، اس کو ختم کرتی ہوں. کلاس نہیں چھوڑی، آ گئی. اتفاق دیکھیے اس دن کلاس میں ساری بات ہی یہی تھی کہ اپنی غلطی دیکھو، کرو، وہ کرا کے اور دوسروں کو معاف کرنے میں، اور جو بھی ہیومن ریلیشنز ہیں. تو بعد میں جب کلاس ختم ہوئی، شیئرنگ کا وقت آیا، تو پوچھس نا کہنے لگی اب میں اپنے صبح کے بولے ہوئے جملے جو شوہر کو بول کے آئی ہوں اس کو واپس لیتی ہوں. اگر میں آج گھر سے نہ نکلتی، میاں سے جھگڑا، سر میں درد شروع ہو گیا، میں کہاں پڑھوں گی، میرا تو دل دماغ ہی پریشان ہے، تو مجھے جو آج یہاں آ کے ملا وہ نہیں ملتا. آپ سارے عذر، بہانے، فکریں، سوچیں پیچھے ڈالیں. آپ کہیں میں نے اس قرآن کو دونوں ہاتھ سے پکڑنا ہے. اگر آپ کے حالات ناسازگار بنے، آ کے پوچھ لیجیے گا. صرف آپ لوگوں کو یقین دلا دیں یہ میری آکسیجن ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. باقی باتیں پھر ہم انشاءاللہ آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اگلی دعا پہ چاہتے ہیں. اس کی مزید تفصیل سننا چاہیں تو آپ الگ سے کتاب الدعا میں سے سن لیجیے گا. ابھی ہم چلتے ہیں آگے. اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل
والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ لکھیے گا لفظی ترجمہ۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک آپ کی پناہ میں آتی ہوں یا آپ سے پناہ مانگتی ہوں، من الہمی ہم سے، ہم کہتے ہیں غم کو، والحزنی اور پریشانی سے، والعجزی اور عاجزی سے، یعنی میں اتنی عاجز آ جاؤں کہ میں کوئی کام ہی نہ کروں، والکسلی اور سستی سے، کسل مندی، کسالت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، والبخلی اور کنجوسی سے، یعنی میرا دل نہ کھلے کسی اچھے کاز میں مال خرچ کرنے کو، والجبنی اور بزدلی، کاورڈنس، جرت ہی نہیں ہو رہی، بزدل ہو گئی، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہائے نہیں یہ نہیں کر سکتی، اور دلع الدین غلبہ قرض کا، دین کہتے ہیں قرض کو، یعنی قرض کے چڑھ جانے سے، انڈر پریشر آ جاؤں یا میرے اوپر کیا بولتے ہیں اس کو، لون ہو، قرض ہو، جو بھی ہو، وغلبۃ الرجال اور لوگوں کے غلبے سے، یعنی دوسرے ہی میرے پہ ہر وقت غالب رہیں، چڑھائی کر دیں۔ کئی لوگوں کا بیچاروں کا مسئلہ ہی ہے، کہتے ہیں ہر بندہ میرے اوپر چڑھائی کرتا ہے، میں سارے کام بھی اچھے کر دیتی ہوں، سب کی خیر خواہ بھی ہوں، پھر آتے ہیں تو میرے اوپر ہی چڑھائی کرتے ہیں۔ اور یقین کرے ایسی ویک پرسنالٹی زندگی میں ہوتی ہیں، اور چونکہ ویک ہے نا تو پانی تو ادھر ہی جھکتا ہے جو جھکا ہوا حصہ ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کی پرسنالٹی اتنی ویک ہوتی ہے وہ حق کے لیے بھی حق نہیں کھڑے ہوتے۔ تو ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ میں غم، پریشانی، عاجزی، سستی، بزدلی، قرض اور لوگوں کے غالب آ جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس سے زیادہ سیدھے سیدھے لفظوں میں مانگی جانے والی دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آپ اپنے اوپر لے کر سوچئے، غم ہے، پریشانیاں لگی رہتی ہیں۔ غم اور پریشانی میں فرق کیا ہے؟ غم موسٹلی ذرا لانگ ٹرم ہوتا ہے، دل کو لگا ہوا ہے، پریشانی وقتی ہوتی ہے، بچہ گھر نہیں آیا، پریشان ہے، کیا ہو گیا، کدھر ہے، فون نہیں مل رہا، اللہ خیر کرے، یہ پریشانی۔ غم ذرا زیادہ گہرا ہوتا ہے، ڈیپ روٹیڈ ہوتا ہے۔ عاجزی، عاجز آنے سے اپنے اوپر چیک کیجئے، کیا میں اپنے ماحول میں عاجز ہوں؟ میرے گھر والوں کے آگے میں عاجز ہو جاتی ہوں، بیوی کی بات کے آگے میں عاجز ہوں، میں اس کے آگے بول ہی نہیں سکتا، شوہر کے آگے عاجز ہوں۔ اور سستی، مجھے لگتا ہے اس کو تو سب سے بڑا لکھنا چاہیے۔ سستی ہی وہ جراثیم ہے جو پھیل کے نا تو غم میں بدلتا ہے۔ سستی صرف کسل مندی، اور کنجوسی دل کا بخل، ہر جگہ مال کے لیے بندہ بغیر سوچے خرچ کرتا ہے، اور جہاں کسی اچھی بات آئے گی نا تو کہے گا نہیں۔ تو یہ ان کی تو عادت ہے غریبوں کی مانگنے کی، بہت اچھے ہٹے کٹے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر مانگتے ہیں، نہیں۔ کھلا دل اور بزدلی، بزدلی ویسے تو ایک ہوتا ہے نا کوئی مقابلے پہ جا کے اسے کشتی کرنا یا لڑائی جھگڑا، لیکن ایک بزدلی ہوتی ہے دین کی بزدلی، ذرا سا سٹینڈ دین پہ لینا، نہیں میں نہیں کر سکتی، حجاب پہننے کو دل کر رہا ہے، نہیں 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 بہت پریشر ہوگا، نقاب توبہ کریں سانس ہی گھٹ جائے گی، یہ بزدلی ہے، یعنی آئی کینٹ ہینڈل اٹ، ایسی جوش میں آ کے کام شروع کر دیا، بعد میں پیچھے ہو جاؤں گی۔ کسی جگہ دل چاہ رہا ہے خدمت کرنے کو، والنٹیئر، کوئی کمٹمنٹ کرنا، نہیں نہیں میں نہیں کر سکتی، توبہ، یہ ہوتی ہے بزدلی۔ نہیں، بہتر ہے سب واپس کرو ٹائٹل، سب ذمہ داریاں واپس کرو، کیونکہ میں نہیں اس کو ٹیکل کر سکتی، اگلے دنوں میں بہت بزی ہونے والی ہوں، یہ بزدلی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے قرض، یہ تو آج مجھے لگتا ہے سب کو مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہ دعا اور یہ پچھلی بھی دعائیں جو ہے نا یہ قرض کے سیمینار میں بھی ہم نے سیکھی تھی، کیونکہ قرض کی دعاؤں میں یہ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد غلبۃ الرجال، لوگوں کا غلبہ، وہی بات ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ویک نہ ہو جاؤں۔ آپ دیکھیے جب آپ اپنی صحیح بات منوا لیتے ہیں نا تو اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے۔ تو جب ہم یہ دعائیں مانگیں گے تو اس میں تو سیدھا سیدھا ہم نے غم سے دعا کر لی۔ تو کیا چیزیں ہم نے سیکھی؟ دو سیکھی ہیں۔ غم اور پریشانی کے علاج میں پہلی چیز قرآن سے تعلق اور یہ دعا کا پڑھنا، اور دوسری یہ ہے کہ یہ دعا جس میں یہ سب کچھ ہے۔ بات واضح ہے؟ الحمدللہ۔